السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الملک المعبود بدیع الکونین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام على رسوله ونبيه وحبيبه سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين جد الحسن والحسین وعلى آلہ واصحابہ المکرمین المعظمین فازوا فی الدارین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عرض و معروض سے پیش کر آئے ہم سب مل کر سید کائنات، اکمل مخلوقات، اجمل موجودات، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کرم میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کریں تو اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما سرمدا۔ ساری خوبیاں اس رب کائنات کے لیے جس نے ہمیں ایمان کے اجالے میں 1445 ہجری کے پہلے مہینے کے دوسرے عشرے کا پہلا جمعہ عطا فرمایا۔ باری تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ التحیۃ والثناء کے صدقے ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو مولا دائماً سرمدا پیارے محبوب کی شہراہ پر مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنی پیاری کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیت کریمہ کا معنی
مولا کا ارشاد، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تمہیں ہر ناپاکی سے دور کر دے اور تمہیں پاک کر کے خوب خوب ستھرا کر دے۔ سورہ احزاب کی یہ جو معروف آیت کریمہ ہے، 22واں پارہ ہے، مولا رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھرانے کی عظمت بیان فرمائی، بزرگی بیان فرمائی۔ ان نفوس قدسیہ کی توصیف، ان کی ثنا، ان کی بزرگی کون بیان کرے، کس کی مجال کہ ان کی مدحت سرائی کرے، جن مولا کے منتخب بندوں کی ثنا قرآن مجید کرے۔ استاد زمن نے کیا پیاری بات فرمائی، مکمل ایک طویل منقبت آپ نے رقم فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آئے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہمارے اور آپ کے بیچ جو مقدس مہینہ گزر رہا ہے وہ محرم الحرام ہے۔ اس مبارک مہینے کی جو 10ویں تاریخ گزری، یوم عاشورہ، اپنے دامن میں فوائد، مسائل، احکام، معلومات کا ذخیرہ لیے ہوئے محرم کی 10ویں تاریخ میں کثیر واقعات رونما ہوئے۔ انہی کثیر واقعات میں ایک واقعہ کربلا ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری میں کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں وہ داستان دہرائی گئی ہے، صبح قیامت تک جس کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اور کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا سے وہ انوکھا، وہ ناقابل فراموش اسرار و رموز، نصیحت کی موتیاں، زندگی کو سنوارنے والے نمونے، بندوں کو خدا تک پہنچانے والی انمٹ راہیں علی کے لال نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ جو اپنی مثال آپ ہیں۔
زندگی کی آخری سانس تک ملت بیضا کا آپ نے ڈنکا بجایا، دین مصطفیٰ کا جھنڈا لہرایا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزری پر جو ہے وہ سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے غلاموں کی فہرست میں روز بروز اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ سیدنا سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے محرم کی 10ویں تاریخ کو کربلا میں صبر و رضا کی وہ جھلکیاں پیش کی ہیں، صبر و رضا کا وہ نمونہ پیش کیا ہے کہ تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یزیدیوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے حسینیوں کو قتل کر دیا اور اب منمانی کریں گے، جو چاہیں گے کریں گے، لیکن تاریخ شاہد ہے امام پاک کی شہادت کے بعد 3-3.5 سال تک ماتر یزید زندہ رہا، پھر ہلاک ہو گیا، اور 5-5.5 سال کی قلیل مدت میں ساری یزیدیت فنا ہو گئی۔ اللہ بڑی سچی بات کہنے والے نے کہی ہے کہ سورش غم مزید ہو جاتی، سورش غم مزید ہو جاتی، روح انسان پلید ہو جاتی، گر نہ ہوتے حسین دنیا میں ساری دنیا یزید ہو جاتی۔ یزیدی فردن فردن مٹ گئے، حسینی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کیوں؟ یزیدی ظلم پر تھے، حسینی حق پر تھے، ہاتھ میں صبر کا دامن تھا، مٹ گئے۔ یزید کے 14-15 بیٹے، آج نہ اس کا خاندان ملتا ہے، نہ کوئی سراغ ملتا ہے۔ علی کے لال امام پاک سرکار امام حسین نے ایک لال زین العابدین کو چھوڑا، زمانے میں ہر طرف آل رسول دکھائی دیتے، ایک لال۔ کربلا کا جب واقعہ ہوا تو آپ کی عمر پاک صرف 27-28 سال کی تھی، اور تاریخ میں یہاں تک آیا ہے کہ 27-28 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے۔ مدینہ منورہ سے آپ اپنے والد کے ساتھ نکلے اور صرف 2-4 مہینوں کے بعد جب واپس مدینہ منورہ پہنچے تو آپ کے بال سفید ہو چکے تھے۔ کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا، کیا تم زین العابدین ہو؟ کہا ہاں۔ کہا عمر تو نہیں، بال ابھی چند مہینے پہلے سارے بال تمہارے کالے تھے۔ کہا خدا کے بندے، تم نے بالوں کی سفیدی دیکھی، لیکن میرے دل نے جو مظالم کے پہاڑ اٹھائے ہیں وہ نہیں دیکھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کربلا میں جو واقعات دیکھے ہیں وہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابھی زندہ ہوں، ورنہ میں نے وہ واقعات دیکھے ہیں کہ مجھے جینے کا حق نہیں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ تقریباً کربلا کے واقعے کے بعد کئی سال زندہ رہے آپ، کیونکہ 27-28 سال کی عمر میں کربلا کا واقعہ رونما ہو، قریب 56 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ 30 سال سے زائد زندہ رہے۔ بزرگوں نے نقل کیا ہے 30 سال میں کسی نے آپ کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، بس
کبھی کسی گلی میں کھڑے ہو کے رونا شروع کر دیتے، کبھی محفل میں رونا شروع کر دیتے، کبھی تنہائی میں رونا شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے، ایک قصاب کی دکان آئی، گوشت بیچنے والے کی، اس کی دکان سے کھڑے ہو گئے۔ اس نے دیکھا حضرت کھڑے ہیں، کام روک دیا، کہا نہیں تم اپنا کام کرو۔ ایک بکری کا بچہ وہ ذبح کرنے جا رہا تھا، ہاتھ روک دیا، کہا نہیں تم بچے کو ذبح کرو، اپنا کام کرو۔ بچے کو ذبح کر کے گوشت کی بوٹی بنائی، فارغ ہوا، آپ رونے لگے۔ عرض کیا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھے یہ بتاؤ، اس بکری کے بچے کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ کہاں پلایا تھا؟ چارہ بھی دیا تھا؟ حضور 3 دن سے ہمارے گھر میں مسلسل چارہ پانی دے رہے ہیں، بلکہ ذبح سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہم نے جو ہے وہ اسے پانی پلایا، چارہ دیا۔ مزید رونے لگے، بے تحاشا رونے لگے۔ کہ حضور آپ اتنی قدر کیوں رو رہے ہیں؟ کہ خدا کے بندے، کوفیوں نے میرے والد کی قدر بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں کی۔ تم نے اس بچے کو ذبح سے پہلے کھلایا پلایا، لیکن کوفیوں نے میرے والد کے ساتھ ایسا بھی نہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ سمجھاتے، آپ کے شاگرد سمجھاتے، اکیلا نبی کے گھرانے میں یہ وہ فرزند ارجمند ہے جس نے نبی کے دین کے پیغام کو چاروں طرف پھیلایا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، عرض کی حضور ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے، آپ سب بھول جائیں۔ کہ خدا کے بندو سب کچھ کہنا لیکن بیعت کا نام نہ لینا۔ بیعت کی داستان ہم نے پڑھی بھی ہے، سنی بھی ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھی بھی ہے۔ میرے والد اسی بیعت کے نام پہ شہید ہوئے، میرے بھائی حسن بیعت کے نام پہ شہید ہوئے، میرے بڑے ابو، میرے دادا حضرت علی اسی نام پہ شہید کیے گئے، میرے بڑے والد امام حسن اسی پہ، اور میں نے اپنے والد کا حال کربلا میں دیکھا ہے۔ کہ حضور پھر آپ کی بارگاہ ہم سے چھوٹے گی نہیں؟ کہ چھڑا ہی کون رہا ہے؟ پھر آپ نے مرید کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ کہ ایک رعایا ہوتی ہے جو حاکم کی اطاعت کرتی ہے، اور ایک رعایا ہوتی ہے جو اپنے پیر کی اطاعت کرتی ہے۔ پہلے کے جو خلفاء تھے، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حاکم و خلیفہ بھی تھے اور اپنے وقت کے پیر کامل بھی تھے۔ سرکار امام حسین کی شہادت کے بعد یہ 2 حصوں میں معاملہ بٹ گیا۔ ادھر جو ہے وہ خلافت ایک طرف چلی گئی، اور یہ روحانی جو سلسلہ تھا وہ ایک طرف۔ سلسلے روحانیہ کے تاجدار سرکار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا خلافت نہیں چاہیے، کا پھر کا زین العابدین جب تک زندہ ہے اپنے نانا کے دین کا ڈنکا اپنے وعد و نصیحت سے بجاتا رہے گا۔ مدینہ منورہ کے باہر آپ نے ایک گھر بنایا چھوٹا سا، بس اسی کو خانقاہ کا نام دے دیا، اور چاروں طرف سے جیسے جو ہے وہ شمع کے گرد پروانے جمع ہوتے ہیں، ایسے ہی ایمان والوں کا جب میں غفیر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ بلکہ لوگوں کے آنے جانے کا سلسلہ یہاں تک کہ جو اس وقت آپ کے زمانے میں خلیفہ تھا، اس نے کئی بار آپ کی پاؤں میں بیڑیاں ڈلوائیں، دمشق تک بیڑیاں ڈلوا کر کے آپ کو منگائی۔ ایک مرتبہ آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، آپ فرماتے ہیں کہ تم چاہتے کیا ہو؟ آپ کیا چاہتے ہو؟
कुछ नहीं बोला, आप चले आए। आपने हबाब को भेजा कि जाओ उससे पूछो कि मैं किसी को बैत नहीं करता, खिलाफत के नाम पे हुकूमत नहीं करना चाहता, फिर मुझे परेशान क्यों करता है। जब पूछा गया तो जो खलीफा ने वक्त का जो था उसने जो जवाब दिया वो ये है, आपके गुलामों की तादाद देखकर मुझे डर लगता है कि कहीं सारे जमाने की हुकूमत जो है आपके कदमों में ना जाए। खलीफा मैं हूं, हाकिम मैं हूं, लेकिन आपकी शाही का सिक्का लोगों के दिलों में चलता है। अल्लाह अकबर। सरकार ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला, ये आपका जिक्र जमील यूं आया कि एक मजबूत रिवायत में मेरी निगाह से ये बात गुजरी कि आपकी जो तारीख शहादत है वो 18 मुहर्रम है, और ये परसों 18 मुहर्रम है। आज 16, कल 17 पर परसों 18 इतवार को जहां शोहदाए करबला की नियाज दिलाते हैं वहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नियाज मलीदा जरदा बिरयानी ही का नाम नहीं, नियाज तो तोहफे का नाम है, नियाज नजराने का नाम है। और सबसे बड़ा नजराना तो उनकी बारगाह में ये कि आप दुरूद पाक पढ़ें, कलिमाते तय्यबात पढ़ें, कुरान की आयतें तिलावत करें और फिर उनकी बारगाह में पेश करें। ये असले नजराना है। खाने पीने के लिए आप ये चीजें भी पका लें, हमारे नजदीक तो जायज है, मुस्तहब है, लेकिन असले नजराना ये कि आप जो है अपनी तिलावतें, अपने औरादो अस्कार उनकी खिदमत में पेश करें और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ करें, मौला शोहदाए करबला का वास्ता, ज़ैनुल आबिदीन का वास्ता, मेरे भी ईमान को कमाल अता फरमा, मेरे भी दीन को मजबूती अता फरमा। इन हस्तियों ने अपनी जिंदगियां दे दी, अपना खानदान दे दिया, सिर्फ इसलिए कि नबी का दीन बुलंद हो जाए। कभी तुम भी अपने रब से दुआ मांगा करो, मौला मुझे भी दीन को बुलंद करने की तौफीक दे। सब जैसे वक्त इजाजत दे, अपने दीन को बुलंद करने की कोशिश करो। अभी ये जो जिस माहौल में हम और आप रह रहे हैं, वो दीन की सबसे बड़ी खिदमत है मदारिसे अहले सुन्नत को बुलंद करना। अजमेरियों अपने नसीब पे नाज करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें एक सुन्नी दारुल उलूम फैजाने अताए रसूल अता किया। 2006 से इसी मस्जिद में कायम है ये इदारा जो हमारा फैजाने अताए रसूल है। खुदा की कसम, इस इदारे को जो कायम किया गया है सिर्फ एक नजरिए को सामने रख करके, वो ये इदारा हमारा उस पैगाम को बुलंद करे जो पैगाम करबला में बुलंद किया गया, नबी के खानदान ने बुलंद किया, अहले बैते अतहार ने बुलंद किया, जिस दीन की तबलीग बगदाद के दूल्हा ने फरमाई, जिस दीन की तबलीग ख्वाजे अजमेर ने फरमाई, इन अल्लाह के मुंतखब बंदों ने जिस दीन को चारों तरफ फैलाया है, कि दारुल फैजाने अताए रसूल भी इस मस्जिद में इसी नजरिए को सामने रखकर कायम किया गया है। ये दारुल भी मुबल्लिग है उन्हीं पैगामात का जिन पैगामात को हमारे इन बुजुर्गों ने अहम किया। इस मस्जिद में चल रहा है। हमारे इस इदारे ने एक बहुत बड़ी जमीन गगवाना में ली है, तकरीबन 10 बीघा। सिर्फ जमीन ली है मेरे प्यारे। याद रहे क्यों ली है जमीन? करबला वालों का जो पैगाम इस मस्जिद से आम हो रहा है, यही पैगाम गगवाने की उस वसी जमीन से आम किया जाए। आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला दारुल फैजाने अताए रसूल के जो मिंबरान हैं, इस इदारे के जो मुआविनीन हैं, इस इदारे की जो खिदमत करने वाले हैं, इस इदारे को जो बुलंद करने वाले हैं, अल्लाह ताला उन्हें दीन दुनिया में बुलंदी अता फरमाए, दीन दुनिया में सुरसुरी अता फरमाए, दीन दुनिया में हरियाली अता फरमाए, दीन दुनिया में शादाबी अता फरमाए, दारैन की बरकतें अता फरमाए।
بندے مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے ہر کام میں نبی کی سنت، نبی کی محبت، نبی کے دین کی بلندی کو سامنے رکھے۔ میں نے پچھلے دنوں میں بیان کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جہاں آپ خلیفہ بنے، وہیں آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوہ سے نکاح فرمایا، آپ کی زوجہ سے۔ نکاح کے بعد جب آپ کی زوجہ آپ کو تنہائی میں ملی تو آپ نے عرض کیا، تاریخ میں یہ کلمات آئے ہیں کہ حضور آپ جیسا خوبصورت، سبحان اللہ، آپ جیسا دولت مند، اور پھر مومنوں نے آپ کو اپنا حاکم بھی مان لیا، آپ کا جاہ و جلال، آپ کا مال و منال، آپ کا اسباب و جائیداد، آپ کا حسن، آپ جس بھی خوبصورت حسین لڑکی سے چاہتے نکاح کر لیتے، مجھ بیوہ سے اس عمر میں آپ نے نکاح کیا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں زمانہ تو یہی کہے گا کہ عثمان نے عمر کی زوجہ سے نکاح کیا ہے، لیکن زمانے کو نہیں معلوم کہ میں نے نکاح کیوں کیا ہے۔ زمانہ تو یہ کہے گا نکاح کیا ہے، لیکن سنو، کسی اور سے نکاح نہ کر کے تم سے صرف اس لیے نکاح کیا ہے تاکہ تم مجھے غلام مصطفیٰ خلیفہ مصطفیٰ کی زندگی سے آگاہ کرو۔ تم مجھے بتاؤ کہ میرے عمر کی راتیں کیسی گزرا کرتی تھی، تم مجھے بتاؤ کہ جانشین مصطفیٰ کے لیل و نہار کیسے گزرا کرتے تھے، تاکہ یہ عثمان بھی عمر کے نقش قدم پر اچھی طرح چل سکے۔ تم سے نکاح آپ کی خواہش کی بنا پر نہیں کیا، بلکہ اس لیے نکاح کیا ہے تاکہ فاروق اعظم کے نقش قدم پر میں اچھی طرح چل سکوں۔ اللہ اکبر کبیر۔ ہر عمل میں ان کے جو ہے نا وہ طاعت جو ہے نا، طاعت خداوندی، طاعت مصطفی اور عشق رسول کے جلوے دکھائی دیتے تھے۔ آج ہم نے اپنے کاموں کو دینداری سے الگ کر لیا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، حج بھی کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے، نیکیاں بھی کرتے ہیں، مسجدیں بھی بناتے ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں تو دکھاوے کے لیے۔ خدا کی قسم میرے پیارے، دکھاوے کے لیے میں منع نہیں کرتا، یہ سارے کام کرو، لیکن خدا کو دکھانے کے لیے، بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ حج کرو، زکات دو، نماز پڑھو، نیکیاں کرو، اس نیت سے اللہ راضی ہو جائے، اور اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر تو تمہارا دنیا میں آنا بامراد ہو گیا۔ نیک نیکی کے ساتھ حج کرو۔ میں اللہ کی بارگاہ میں بالخصوص دعا کرتا ہوں، مولا تعالیٰ بالخصوص اس سال جنہوں نے حج کیا ہے، مولا ان کا حج قبول فرمائے، خاص طور سے ہمارے